وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آج کے اس محفل میں مجھے جس موضوع پر لفظ شاعری کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار. میری اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام کی نظر میں تربیت کا مسئلہ بے حد اہم ہے. تربیت ہی سے انسان معراج کمال کو پہنچتا ہے. آئندہ زندگی میں شریعت کی پابندی اور صحیح راہ پر قائم رہنے کی دار و مدار تربیت ہی پر ہے. ابتدائی میں جب بچوں کے دلوں میں نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت دل میں ڈال دی جاتی ہے تو ہمیشہ اس کا اثر باقی رہتا ہے. اسی لیے اسلام نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اپنے بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یقیناً جہنم سے بچانے کی یہی صورت ہے کہ والدین اپنے اولاد کو اسلامی احکامات اور شعائر کی پابند بنائیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ فرمایا: والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی بچے کی ذمہ دار ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے کوئی آزاد نہیں، بلکہ گھر کی نگرانی، بچوں کی تعلیم و تربیت، گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. تربیت کے سلسلے میں ماں کا کردار بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اس وجہ سے ماں کا گود بچہ کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، بچے کی 5 سال کی مدت دیکھنے میں بہت مختصر معلوم ہوتا ہے، لیکن تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کی آئندہ زندگی میں اس مرحلے کی تربیت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس لیے بچہ جب باشعور ہو جائے تو انہیں بتایا جائے کہ اللہ کی ذات و صفات پر، نبیوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، عذاب قبر پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر، حساب و کتاب پر، جنت و جہنم پر ایمان لانا واجب ہے. بچے کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی تعلیم دی جائے اور بتایا جائے کہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے. جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمل صلاته. اس حدیث کی ترجمان ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کیا ہے: روز محشر کی جا گداز بود، اولین پرسش نماز بود. روز محشر ہجروں کے بڑا ہی جان لیوا ہوگا کہ اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مار کر پڑھاؤ. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نماز کی چٹائی یا مصلی اور وضو کا پانی اپنے بچوں ہی سے طلب کریں تاکہ بچوں کے دلوں میں نماز کی رغبت پیدا ہو. ماں کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے وہ نماز و عادات کی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرائیں، کیونکہ جو دعا بچپن میں یاد ہو جائیں گے وہ کبھی نہیں بھولیں گے. ماں کو چاہیے کہ بالکل سویرے اٹھے. اسلامی آداب کی روایت کرنا بچوں کے اخلاق پر برا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ بچہ اپنے والدین کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں. بچے کو سب سے پہلے جو چیز متاثر کرنا ہے وہ گھریلو ماحول ہے، کیونکہ بچہ اپنے گھر میں اچھا یا برا جیسا ہی دیکھتے ہیں ویسا ہی سیکھتے ہیں. والدین اور اہل
ठंडक अता फरमाइए।